معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کچھ کمنٹس بہت سے پینڈنگ میں تھے تو کچھ کے جوابات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک کمنٹ تو کچھ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور پوچھنا بھی چاہیے۔ ریان احمد، حمیرہ عظمت اور محمد غفران، یہ آئی ڈیز ہیں۔ ان سب نے سیسا کے بارے میں پوچھا ہے کہ کب اوپن ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سیسا کا کیس جو ہے وہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں سے اوکے کی یعنی کہ سائن ہو جاتے ہیں اس پہ، تو انشاءاللہ وہ شروع ہوگا۔ لیکن اس پہ ڈیٹ کی ابھی کچھ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا۔ علی احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے پاس ریگولر انکم ہے، بیٹا 13 سال کا ہے، معذور ہے، اور کیا بہبود میں کنورٹ ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں، بہبود میں کنورٹ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیش کر کے آپ وہ بہبود بچے کے نام سے لے لیں۔ اس کے لیے آپ بچے کی جو سورس آف انکم دینی پڑے گی، سورس آف انکم کے لیے آپ اسے گفٹ ڈیڈ دے دیں بنا کے، اور پھر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ریاض بلور صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر انتقال کر جائے اور بچے 6 سال اور 9 سال کے ہیں، بہبود کے پیسے وائف کو مل جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ سب سے پہلے تو بات وہی ہے کہ سکسیشن لینا پڑتا ہے۔ اگر تو 5 لاکھ تک اماؤنٹ ہے، 5 لاکھ سے زیادہ ہیں، پھر تو آپ سکسیشن میں جائیں گے۔ ہوگا یہ کہ سکسیشن میں جتنے ورثہ ہیں سب کے نام آتے ہیں، بچوں کو ملیں گے، صرف وائف کو نہیں ملیں گے۔ اب بچوں کا یہ ہوگا کہ یا تو بچوں کو کورٹ اپنے پاس رکھ لے گی، ڈیٹین کر لے گی ان کا حصہ، یا کہ کورٹ یہ کرے گی کہ مدر کو ہی بینیفیشری بنا دے گی، مدر کے سائن سے ہی وہ آپریٹ ہوگا، بچہ جب تک 18 سال کا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف وائف کو مل جائیں اور بچوں کو نہ ملیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور آئی ڈی ہے کمبلس نام سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ شخص جس نے قومی بچت میں سرمایہ کاری کی تھی، کسی وجہ سے اس کی بیوی اور بچوں نے گھر سے نکال دیا، اس کے پرانے دوست نے اس کو پناہ دی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، نامینیشن میں اپنے دوست کا نام لکھا تھا، اس کے انتقال پر اس کے بیوی بچے سکسیشن پیش کر کے ساری رقم ہتھیا لی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جس کی رقم ہے وہ فیصلہ کرے کہ مرنے کے بعد کس کو ملے گی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں نا، تو آپ کا پیسہ ہے، آپ جس کو مرضی دیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اگر مر جاتا ہوں میں تو میرا پیسہ پھر میرے صرف ورثاء میں جائے گا، جو کہ اسلامی شرعی طریقہ ہے۔ یہ نہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ میرے ساتھ کون اچھا تھا کون نہیں تھا، ایسا سلسلہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ عیدی، چیپا وغیرہ کو بھی اس کو نامینیشن میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ خالی لکھنے سے یہ عیدی یا چیپا نہیں لے گا۔ اب ایسے تو کئی لوگوں نے مسجد میں کے نام بھی لکھے ہیں، تو اس طریقے سے نامینیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ نامینیشن باقاعدہ جو ہے اس کا طریقہ کار، جو بھی قانون ہے اسلامی لحاظ سے، وہ الگ ہے۔ اسد ناگی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو مالک ہو اسٹامپ پیپر پر وارث کے نام لکھ دے، تو بس اسی کی رقم جو ہے اس کو ہی رقم ملے اور کسی اور کو نہ ملے۔ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ساری اولاد کو نہ ملے۔ اسد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں نا، تو یہ جو ہمارے ہاں ہم سنتے ہیں آق کرنا، آق بھی آپ کسی کو اسلامی لحاظ سے آق کسی کو آپ نہیں کر سکتے۔ جو آپ کا بچہ چاہے آپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، آق نہیں ہو سکتا، اس کو حصہ ملے گا۔ جہاں تک نامینیشن کا تعلق ہے، بہبود سیونگز، پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء ویلفیئر، اس میں جو ہے 5 لاکھ تک اگر کسی کی انویسٹمنٹ ہے، وہ تو جو بھی نامینی ہے اس کو مل جائے گا جس کو لکھا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر تو سب میں ہی تقسیم ہوگی۔ ایک آئی ڈی ہے خطیب نام کی، وہ کہتے ہیں کہ پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ پر پرافٹ وڈرا کے لیے اے ٹی ایم مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے۔ اے ٹی ایم جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے سیونگز اکاؤنٹ سے، تو جو پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ آپ کا سیونگز اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، اس سیونگز اکاؤنٹ کے لیے آپ کو ایشو ہو سکتا ہے اے ٹی ایم۔
آپ اے ٹی ایم کے لیے اپلائی کر دیں، پھر آپ اے ٹی ایم کے ذریعے اپنا پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ کا جو منافع ہے وہ اے ٹی ایم سے لے سکتے ہیں۔ آئی ڈی ہے عمیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عدت میں ہو تو نادرا بائیو میٹرک کے لیے کیسے جائے گا، کوئی پروسیس اس کا یہ جانا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ میں ویسے ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسلامک، تو اس میں بھی میں نے یہی دیکھا تھا کہ اگر بہت ہی مجبوری ہے تو پھر عورت عدت میں گھر سے باہر جا سکتی ہے، ورنہ ویٹ کر لیں، عدت پوری ہو اس کے بعد لے جائیں، لیکن اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ عرفان افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی بینک والے تو جانشینی کو مانتے نہیں، مرنے والے کے پیسے تمام بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہوں گے، بھلے اس نے کوئی ایک جانشین مقرر کیوں نہ کیا ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تھوڑی سی اس کی لمٹ ہے، بہبود پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء ویلفیئر میں، اس میں تو 5 لاکھ کی نامینیشن ہے، اور جو باقی اسکیمز جتنے بھی ہیں اس میں 1 لاکھ کی ہے، کہ 1 لاکھ اور 5 لاکھ، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو سکسیشن لینا پڑے گا۔ اگر اتنی اماؤنٹ ہے تو پھر آپ نے جس کو بھی نامینی لکھ دیا پھر اس کو مل جائے گا، اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو جانشینی سرٹیفکیٹ بھی جو ہے نا، سکسیشن سرٹیفکیٹ جانشینی سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے۔ احمد ہارون صاحب پوچھتے ہیں کہ واٹ ایف آئی فارگاٹ ٹو نامینیٹ مائی چلڈرن، واٹ از دا پروسیس؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جہاں بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہاں جائیں اور ان سے کہیں کہ ایک مجھے فارم چاہیے SC3 جو ہوتا ہے نامینیشن چینج کرنے کا فارم، SC3 لے کر وہ بھر کے آپ دے دیں، اور اپنے شناختی کارڈ اور جس کو آپ وارث بنا رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ یا فارم بل جو ہے وہ لگا کے دے دیں، تو آپ کی نامینیشن وہاں پہ ایڈ ہو جائے گی۔ لائٹننگ فری، یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ نیشنل سیونگز ایپ کے پورے فیچرز کب تک استعمال کر سکیں گے، مثلا دوسرے بینک میں فنڈز ٹرانسفر وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ فنڈز ٹرانسفر تو آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ جلد شروع ہو جائے گا۔ اور باقی رہا جو دوسرے اس کے باقی ہیں، جیسے آپ کو مثلا اپنے یوٹیلیٹی بل وغیرہ پے کرنے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن فنڈز ٹرانسفر انشاءاللہ اس پہ کافی حد تک کام ہو گیا ہے اور وہ جلدی ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔